اگر آنیسٹلی بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت ہی زیادہ کوئی ایفرٹ اس میں ڈالی ہیں، یا ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتی کہ وہ بہت زیادہ ایفرٹ ہیں، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں. کیونکہ اسکول جاتے ہی تو یوں زبان جو ہے نا وہ بدلتی ہے، سوئچ ہوتی ہے، کیونکہ وہ دن کے 5-6-7 گھنٹے ایک ایسے انوائرمنٹ میں گزارا ہوتا ہے جہاں اس کو صرف انگریزی بولنی ہے، سمجھنی ہے، اسی پہ کام کرنا ہے. میں نے ورک بکس منگوائی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ریڈنگ بھی کروائی ہے. جب آپ کا بچہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ عربک کی ہجے کرنا اس کو آ رہی ہوتی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں جناب. میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال بائی صبا. لوگ مجھ سے کافی پوچھتے ہیں اس بارے میں اور حیرت کا اظہار بھی کرتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں بہت عرصے سے یہاں رہ رہی ہوں، میرے بچے یہیں پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ اردو بول سکتے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے کہ جب وہ بڑے حیرت سے کہتے ہیں کہ ہم تو بولتے ہیں بچوں سے، مگر نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ سیکھتے ہیں اور نہ وہ پلٹ کے اردو میں جواب دیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ظاہر ہے پھر زبان ختم ہو جاتی ہے. جب زبان ختم ہو جاتی ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ کلچرلی ختم ہو جاتی ہیں. آف کورس اگر وہ اردو نہیں سمجھیں گے تو وہ اردو میں کہیں بھی کوئی بھی بات نہیں سمجھ سکتے، کوئی نغمہ نہیں سمجھ سکتے. وہ اپنی چیزوں سے جڑی یا ثقافت سے جڑی کسی قسم کی بھی جو بھی کنیکشن زبان کے ذریعے ہے وہ ان سب چیزوں سے کٹ جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے سکھائیں. تو اگر آنیسٹلی بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت ہی زیادہ کوئی ایفرٹ اس میں ڈالی ہیں، یا ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتی کہ وہ بہت زیادہ ایفرٹ ہیں، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں. اگر وہ آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ کریں گے تو کوئی بھی ریزن ہے کہ بچہ اپنی زبان نہیں بولے گا. سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا ظاہر ہے اسکرینز آ گئی نا، زیادہ تر ٹائم ان پہ گزرتا، اس پہ بھی جو گزرتا ہے تو اس پہ میجورٹی آف پروگرامز یا کارٹونز یا جو کچھ بھی ہے وہ ہوتے ہیں انگلش میں. اب اپنے پروگرامز ڈھونڈیے. اگر آپ ٹی وی کے ذریعے سے ان کو اپنی زبان سکھانا چاہتے ہیں تو جناب اپنی طرح کے پروگرام، اپنی زبان کے پروگرام ڈھونڈیے. میرے بچوں کو سمسم ہمارا بہت پسند تھا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بچے آر آلویز لوکنگ فارورڈ کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں، ان کے جو والدین ہیں، وہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. جب ہم کسی چیز میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی بچوں کو فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑی اچھی اور کام کی چیز ہے، اور پھر یا مزے کی چیز ہے، یا ہمارے بڑے اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اور جب ہم بیٹھ کے وہ انجوائے کرتے ہیں تو پھر بچے بھی آٹومیٹک انجوائے کرتے ہیں. تو اب جو ہے پکے دوست آ رہا ہے، بلال مقصود نے جو بنایا ہے وہ بہت اچھا ہے. سمسم ہماری قسطیں بہت اچھی تھیں. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ اسٹاپ ہو گئی تھیں. تو میرے جو دونوں بڑے بچے ہیں انہوں نے بھی اس سے بہت سیکھی زبان. لیکن اس سے بھی پہلے کی جو اسٹیج ہوتی ہے نا، جب بچہ ٹوٹلی آپ کے ساتھ ہے، جب وہ اسکول بھی نہیں جاتا، کیونکہ اسکول جاتے ہی تو یوں زبان جو ہے نا وہ بدلتی ہے، سوئچ ہوتی ہے، کیونکہ وہ دن کے 5-6-7 گھنٹے ایک ایسے انوائرمنٹ میں گزارا ہوتا ہے جہاں اس کو صرف انگریزی بولنی ہے، سمجھنی ہے، اسی پہ کام کرنا ہے. جو اس سے پہلے کا ٹائم ہے نا وہ بہت گولڈن ٹائم ہے. اس میں آپ جس قدر اس سے باتیں کر سکتے ہیں، اس کو کہانیاں سنا سکتے ہیں، اس کو نظمیں سنا سکتے ہیں. میں چھوٹے بچوں کے ساتھ میرا بہت رہا ہے کہ وہ 2 سال 1 سال کی جو عمر ہے اس سے جب سے وہ بولنا شروع کرے تو آئی ریئلی وانٹ کہ وہ اپنی زبان میں بولے، یا وہ چھوٹی چھوٹی نظموں کے ذریعے. تو وہ ظاہر ہے وہ پھر کاپی کرتے ہیں، ایک الفاظ کا ذخیرہ خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے. اور وہ جو شروع کے 4 سال ہیں اس کو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، وہ کہیں نہیں جا رہا. تو وہ ٹوٹلی اس وقت جو کچھ اندر جذب ہو سکتا ہے وہ آگے جا کے کام آتا ہے. تو وہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. روزانہ ایک سونے سے پہلے ایک کہانی سنائیں گے، ساتھ ساتھ چلتے پھرتے کوئی نظمیں سنائیں گے، گائیں گے، تو وہ سب کچھ جو ہے نا وہ خود بخود ہی وہ سیکھتا جائے گا. دوسرا یہ کہ گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، گانے ہم سنتے ہیں تو وہ ہم اپنی زبان میں جو بھی اپروپریٹ ہیں
وہ اس عمر کے مطابق لگاتے ہیں تو وہ اس طرح سے یا نعتیں ہیں. بڑا والا جو میرا بیٹا تھا اس وقت جنید جمشید کے والیومز نئے آئے تھے تو وہ ہماری گاڑی میں بہت چلا کرتی تھیں، اور اس میں تو شاعری بھی اقبال کی اور بڑی زبردست اور لوگوں کی ہے. تو یہ خود بخود الفاظ جو ہے نا وہ بنتے چلے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ کی ایفرٹ چاہیے. اردو کے پروگرامز دیکھیں، اردو کے نعتیں، شاعری، گانے. ہاں میں اپنے بچوں کو اردو کے ایونٹس میں بھی لے کے جاتی تھی جب تک وہ چھوٹے تھے اور ساتھ ساتھ تھے، لیکن وہ دونوں ظاہر کام تھے اور ہم ان کو کام رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے. تو مشاعروں میں بھی میں ان کو لے کے گئی ہوں، اور یہاں پہ پروگرام ہوا تھا شبانہ اعظمی اور جاوید اختر صاحب کا اردو کے متعلق، یا ایسا کوئی بھی آرٹسٹ آ رہا ہے پاکستان سے، کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہے. تو جب میرے بچوں کی عمریں 4 سال 6 سال اس طرح تھیں تو ہم ان کو لے کے جاتے تھے، تو آپ آٹومیٹک آپ کے کان میں جو کچھ پڑ رہا ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک کوئی خاص طور پہ بٹھانے والی جو ایفرٹ تھی وہ بہت کم ہوئی ہے لیکن بہت کم ہوئی ہے. میں نے ورک بکس منگوائی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ریڈنگ بھی کروائی ہے. جب آپ کا بچہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ عربک کی ہچے کرنا اس کو آ رہی ہوتی ہے. کچھ ایسے حروف ہیں جو اردو میں ہیں عربک میں نہیں ہیں، وہ آپ ساتھ ساتھ بتا سکتے ہیں. وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ وہ جملے کو جوڑنا، الفاظ کو جوڑنا سیکھ رہا ہوتا ہے، اسی میں آپ اردو بھی اس کو پڑھاتے رہیں. 3 لائنیں 4 لائنیں، دس ول بی انف. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں ورک بکس منگوا لیں، روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں. سارا جو گیم ہے نا وہ آپ کے وقت کا ہے. جس طرح سے آپ وقت دیں گے، جس طرح سے آپ ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے، اور جس طرح سے آپ توجہ دیں گے، اسی طرح سے اتنی ہی جلدی آپ کا بچہ جو ہے وہ زبان سیکھے گا بھی، اور اس کو پک بھی کرے گا اور اس کو استعمال بھی کرے گا. اور کوئی سوال ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. جو کچھ میں نے کیا یا جتنی ٹیکنیکس میں نے آزمائی ہیں وہ ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. بچے میرے یہیں کے بورن اینڈ ریز ہیں، اور اردو ماشاءاللہ سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں. ہاں لکھنا جو ہے وہ ابھی تھوڑا ظاہر ہے کیونکہ اب ایک اوور آل چینج آ چکا ہے لکھنے کے معاملے میں، تو اس پہ جو ہے میری توجہ بھی اتنی زیادہ نہیں گئی ہے. لیکن اگر وہ روانی سے پڑھ لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو جناب یہ تھیں چند ٹپس اردو کے متعلق. اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.